دینی پورٹل کے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ایسے چرواہے کا ہے جس نے نہ تو اپنی زندگی میں نماز پڑھی اور نہ ہی کبھی روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو جنت کی بشارت دی۔ اور یہ بشارت کیسے دی اور وہ کیا وجہ تھی، تو اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمہ کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ وہ اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ یہ سن کر اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیں گے اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائے ہو ان کو لے جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہے اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے،
لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدہ پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور جام شہادت نوش کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع ایک جگہ اکٹھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ وہ چرواہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، مگر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، موت اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد۔ تو اندازہ کیجئے اگر کچھ لمحہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس کی موت ایسی حالت میں آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرے۔ آمین ثم